کہ جب فیملی اور پیشنٹ اور کاؤنسلر ایک پیج پہ ہو جائیں تو اب کیا کریں؟ تو 4 ڈسپلنز آف ایگزیکیوشن جو ہے، یعنی یہ کام کرنے کے جو 4 ستون ہیں، تو ان پہ کام ہو سکتا ہے. جب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں لوگ تو وہ مل کے کچھ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں اس بیماری کے حوالے سے جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں. ایک آخری اور حتمی نتیجہ سب چاہتے ہیں کہ نشے سے نجات اور پرسکون زندگی. تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو شروع کیا جا سکتا ہے جس میں کوئی ایسا ہدف بھی ہوتا ہے جو آج بہت امپورٹنٹ ہے، جو آج کے دن ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے جسے ہم وائلڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور جب ایک ہدف حاصل کرے تو ایک اور ابھر کے سامنے آتا ہے. جیسے سمندر کی لہریں دور سے آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کے پاؤں میں آ کے ایک لہر بکھر جاتی ہے، تو پھر ایک لہر پیچھے آ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے. تو اسی طرح علاج میں ہمیشہ ایک ہدف ہوتا ہے جو آنے والے ہر دن میں اوپر ابھر کے آ جاتا ہے ایک سمندر کی لہر کی طرح. لیکن کچھ ایسے پیشگی اقدامات ہوتے ہیں جو آخری اور حتمی نتیجے کو سامنے لاتے ہیں. وہ پیشگی اقدامات کیا ہیں؟ جیسے پیشگی اقدامات میں ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہیں، ٹیون ان سیشنز ہیں جو فیملی کے لیے ہیں، انٹرونشن ڈیٹا جو پیش کیا جاتا ہے فیملی مریض کو پیش کرتی ہے، گروپس میں ڈینائل اور 12 سٹیپ پہ کام ہوتا ہے جو پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر نیورو پلاسٹیسٹی کا کام، چیلنج کارڈز کا کام، اور پھر یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہم آپس میں تینوں فریق بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جواب دہی کرتے ہیں کہ اچھا یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، یہ چیز کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چوتھا ستون ہے کہ ہم آپس میں بات کیسے کرتے ہیں. یعنی جب فیملی پیشنٹ سے بات کرے تو پیشنٹ لاجک دیتا ہے یا دھمکی دیتا ہے؟ فیملی اس کو بتاتی ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، یا فیملی اس کو برا بھلا کہتی ہے کہ تمہارے جیسا تو کبھی. تو پھر نشہ جو ہے کیوں کرتے تھے جب اذیت میں تھے؟ ایک بات بنانے والی بات ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے نشہ کر رہا ہے اور ہر روز کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو پیشنٹ باہر اذیت میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہ کہیں کہ پیشنٹ کو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جھوٹ سچ بولنا پڑتا ہے، بیچارہ اذیت میں ہوتا ہے. اس کا جو ہے پولیس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفڑا ہو جاتا ہے، بیچارہ اذیت میں ہوتا ہے. سیدھی سیدھی بات کریں کہ پہلے پیشنٹ باہر نشہ کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کو پورا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، فائدہ اور نقصان، تکلیفیں اور مزہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا. ایسے ناشکری تو نہ کرے نشے کی، جلیبی نہ کرو. نہیں بات تو ابھی شروع ہوئی ہے کہ جب بھی بات کریں بیچ میں افغان جلیبی نہیں ڈالنی. اصل چیز یہ ہے جو چوتھا ستون ہے جس میں ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی ہے. پیشنٹ نے فیملی کے ساتھ، فیملی نے پیشنٹ کے ساتھ، ہم نے پیشنٹ کے ساتھ، پیشنٹ نے ہمارے ساتھ، ہم نے فیملی کے ساتھ، اور واپس. تو یہ جو بات چیت ہے اس کی کوالٹی پہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ بات چیت کی کوالٹی کیا ہوگی اور اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا یا نہیں نکلے گا. لیکن آپ کو ابھی اگر تھوڑا بہت نظر آتا ہے دنیا میں لوگوں کو بات چیت کرتے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات چیت کرنا کتنا آسان یا مشکل ہے؟ دنیا بھر میں کمپلیکیٹڈ ہوا ہے. ایک اچھے بھلے میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، 3 مہینے بعد لڑائیاں شروع ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر بڑے لوگ جیسے امریکہ کے صدر اور ایران کے سربراہ لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں ان کی کبھی لینگویج دیکھی آپ نے؟ تو اگر اتنے بڑے لوگ، اتنے ذمہ دار لوگ، پارلیمنٹس میں بیٹھنے والے لوگ اس طریقے سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو پھر ہم آپ جو ہیں تو عام لوگ ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمیں اپنا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے گھر میں بات چیت کو فروغ دینا ہوگا، آسان بنانا ہوگا کہ جب بھی بات کریں یا تو سیم رہے تعلقات یا کچھ بہتر ہو جائے، خراب تو نہ ہو. اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، بس سیکھنے والا کام ہے. ہر پیرنٹس جو ہے وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایوری پیرنٹس از ڈوئنگ
इट्स बेस्ट. पर बेस्ट तो वो तब हो ना जिससे कोई नतीजा निकले. देखें, ये कह देना कि फ़लाँ काम, सुने थोड़ा तवज्जो दें, अभी 2-4 दिन बाद फिर बातें करेंगे. मुझे ये बता दें कि किसी भी मामले में बेस्ट तो नतीजे को ही कहा जाता है ना. वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि आई वॉज डूइंग माई बेस्ट. ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, तो अगर मुझे बताइए कि जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप उन्हें पूछें तो वो क्या कहेंगे कि दे वर डूइंग देयर बेस्ट, और वो कहेंगे नो वी आर डूइंग अवर वर्स्ट. दे आर डूइंग देयर बेस्ट. एवरीबॉडी इज डूइंग हर बेस्ट. तो बात यह है कि नतीजा क्या है. असल चीज़ तो जो मैटर करती है वो रिजल्ट मैटर करती है. जी नहीं, बाहर नहीं. मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, असल में आपके फादर ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझाऊँ, कि वो आपसे बहुत इखलाक से पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा इखलाक से पेश आते हैं. उसकी मैं थोड़ी वजाहत चाहूँगा उनके साथ कि इखलाक से जब पेश आते हैं और आप इखलाक से पेश आते रहते हैं तो थकते नहीं. अच्छा, जब कभी कभी थक जाते हैं तो फिर क्या करते? अच्छा, फिर वो कोशिश करते हैं तो फिर वही नतीजा सामने आता है, तो फिर आप प्यार से समझाते हैं. अच्छा, ये जो बेपनाह प्यार है, ये इससे आप कभी भी नहीं थकते. अच्छा, बच्चों के साथ ये जो प्यार वाला मामला है, अगर इससे मसला हल होता नशे की बीमारी का या बच्चों की एजुकेशन का या बच्चों के दीगर मामलात का, तो मेरे ख्याल में सारे ही वालिदैन काफ़ी वाफर प्यार करते हैं अपने बच्चों के साथ. लेकिन बीच में थक के कभी कभी थोड़ा बहुत बुरी बातें भी कर लेते हैं. लेकिन मसला प्यार का नहीं है, हम एहतराम की बात कर रहे हैं. और खाली मसला प्यार का नहीं है, हम डूइंग द राइट थिंग कह रहे हैं कि जो भी बंदा नशे की बीमारी में है और वालिदैन उससे तंग हैं, तो असल में वालिदैन का तर्ज अमल ये होना चाहिए, वो उसकी मदद सिर्फ एक चीज़ में करें, नहीं इलाज में, नहीं नशा छोड़ने में नहीं, इलाज में नहीं, आउटडोर की बात ही कर रहा है. इलाज में मदद करे ना. असल बात तो यह है, इलाज इंडोर या आउटडोर नहीं होता. इलाज होता है. आउटडोर में चूंकि मरीज राजी नहीं होते तो फिर इंडोर में आना पड़ता है. अगर वो आउटडोर में राजी हो जाएं तो फिर इंडोर आना ही नहीं पड़े. वैसे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 सुनहरी रवैये हैं. पेरेंट्स वो 2 सुनहरी रवैये अपना लें तो ना आउटडोर इलाज की ज़रूरत है ना इंडोर इलाज की ज़रूरत है. बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं वो 2 सुनहरी रवैयों की मदद से अपने मरीज़ों को नशे से निजात दिला के बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ ले आते हैं. 2 सुनहरी रवैये हैं. अब आप कहेंगे कि ये रवैये भी सुनहरी होते हैं, यानी गोल्डन होते हैं, सिल्वर होते हैं या तांबे के होते हैं? आपको लगता है कि रवैये भी अच्छे होते हैं, दरमियाने होते हैं, मामूली होते हैं, या रवैयों में कोई फ़र्क नहीं होता? तो कुछ रवैये जो हैं वो सुनहरी रवैये होते हैं. मिसाल के तौर पर आप किसी भी जगह, किसी दफ्तर में, किसी अस्पताल में, किसी डॉक्टर के क्लिनिक में अगर आप जाते हैं और वहाँ एक रिसेप्शन है और रिसेप्शन वाला बंदा आपको देख के आई कांटेक्ट बनाता है, मुस्कुराता है और अपना नाम बताता है और बताता है कि वो यहाँ क्या करता है और फिर पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो इस रवैये को आप क्या कहेंगे? अच्छा है, सुनहरी रवैया. अच्छा, अब ये कोई बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल है, तो फिर ये रवैया इतना रेयर क्यों है? कभी आपने गौर किया कि किसी भी जगह जाते हैं तो बंदा नज़र उठा के देखता ही नहीं, वो मोबाइल पे देख रहा है, और फिर जब वो थोड़ी देर बाद कहता है कि जनाब भाईजान, कहता है आखिरकार ये चीज़ें आम हैं ना. तो सुनहरी रवैये वो होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि किसी भी रिसेप्शनिस्ट के लिए ये सुनहरी रवैये हैं, और अगर कोई ये सुनहरी रवैया करेगा तो ये 1 मिनट लगता है इन 5 सुनहरी रवैयों में. और रिसेप्शंस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो हाँ जी कह देते हैं, तो फिर करते हैं? ऐसा नहीं करते ना. तो फिर इंसानों में ये मुश्किलात पाई जाती हैं. जो 2 सुनहरी रवैये हैं जो आपके बच्चे को नशे की बीमारी से निजात दिला के एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ ले जा सकते हैं, उनको सादा लफ्ज़ों में नॉन अनेबलिंग, नॉन प्रोवोकिंग रवैये कहे जा सकते हैं. नॉन अनेबलिंग यानी अनेबलिंग ना करें, प्रोवोकिंग ना करें. अनेबलिंग
ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کام کسی کو خود کرنا چاہیے کوئی اور اس کا کام کرنے لگے. انیبلنگ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ایک کام خود کر سکتا ہے تو آپ پھر بھی وہ کام خود کرنے لگیں. اس کو انیبلنگ کہتے ہیں. پرووکنگ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ باڈی لینگویج سے, چہرے سے, بات چیت سے اس کو کوئی برا بلا کہہ کے اپنی بڑھاس نکالنا, پھر برا محسوس کرنا, پھر اس کے لیے جوس یا برگر وغیرہ کا بندوبست کرنا. ہاں, طنز وغیرہ یہ سب اشتعال انگیز رویے ہیں. لیکن اگر اس کو سادہ لفظوں کے ساتھ ہم کہیں کہ دو بیہیویئرز ہیں سنہری جس سے کہ آپ اپنے مریض کو بہت آسانی سے نشے سے نجات دلا کے اچھی زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ عزت کے ساتھ ذمہ داری اس کو سونپ دیں, عزت کے ساتھ اس کی ذمہ داری اسی کو سونپ دیں, عزت کے ساتھ اس کی ذمہ داری اسی کو سونپ دیں. یہ ایک رویہ ہے. دوسرا رویہ ہے کہ اس کی مدد صرف ایک چیز میں کریں جسے علاج کہتے ہیں. علاج سے مطلب انڈور نہیں, علاج سے مطلب علاج ہے. آپ علاج میں اس کی مدد کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ان دو رویوں کو اگر اپنائیں تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی مریض نشے سے نجات حاصل نہیں کرے گا اور اچھی زندگی کی طرف نہیں جائے گا؟ ممکن. آپ کریں, چیلنج کریں. اچھا, اگر کسی کا مائنڈ از ناٹ ورکنگ ویل تو اس کے ساتھ طنز کرنی چاہیے یا غصہ کرنا چاہیے؟ نہیں, وہ اپنا کام اس لیے کرتا رہتا ہے کہ وہ جو نشے کا مزہ ہے وہ اس کو ملتا رہتا ہے, اور جو نشے کی تکلیفیں ہیں وہ آپ سنبھالتے رہتے ہیں. یعنی نشے کی جو تکلیفیں ہیں وہ آپ لے لیتے ہیں. اگر وہ تھانے میں پھنس گیا ہے تو آپ جا کے تھانے دار سے ڈیل کریں گے اور اس کو فوراً چھڑائیں گے. اور اگر کسی سے اس نے ادھار لیا ہے اور وہ گریبان پکڑ رہا ہے تو آپ اس بندے کو ادھار دیں گے اور اپنے اس نوجوان کی جو ہے جان چھڑائیں گے. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا ہوا ہے. تو یہ جو پردے, یہ ساری باتیں, اگر وہ دفتر نہیں گیا تو آپ فون کر کے کہیں گے کہ رات سے وامٹنگ کر رہا ہے. تو شیم کی وجہ سے جب ہم اس کو پردہ فراہم کریں گے اس کو آسانی ہوگی نشہ جاری رکھنے میں. لیکن آپ دونوں رویے جو میں نے بتایا سنہری رویے, ان کو ملا کے دیکھیں کہ آپ جو ہیں کہ مدد حاضر ہے صرف ایک چیز میں. جب وہ مدد قبول کرو گے تو اگلی چیز میں مدد کریں گے. پہلے سب سے مدد حاصل ہے کہ کسی ڈاکٹر, حکیم, وید, مولوی کسی کے پاس وہ جانے کے لیے تیار ہے تو اس کو بولو چلو علاج کرتے ہیں تمہارا. اور اگر وہ علاج کے اوپر دل و جان سے عمل کرنا شروع کر دے تو پھر اس کو برگر بھی کھلائیں, پھر اس کو جوس بھی پلائیں, پھر اس کو گاڑی بھی مرسیڈیز لے کے دیں, پھر جو مرضی کریں. لیکن علاج کے لیے پہلے وہ آمادہ ہو. جب وہ علاج کے لیے آمادہ ہو جائے گا تو آگے پھر رستے کھلتے جائیں گے اس کے ساتھ دیگر تعاون کے. اگر وہ علاج کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے خرچے یا اس کی سہولتیں یا دیگر چیزیں جو ہیں ان سے ہاتھ روک لیں گے. لیکن جب آپ ان چیزوں سے ہاتھ روکیں گے تو آپ اس کے ساتھ طنز نہیں کریں گے کوئی, آپ درد دل کے ساتھ بات کریں گے, عزت کے ساتھ بات کریں گے, طنز نہیں کریں گے, سکون سے بات کریں گے, آپ ضروری بات کریں گے, فالتو کی بات نہیں کریں گے. ٹریک ریکرڈ کی بات ہے. جب ایک بندہ کئی سال تک اپنے ٹریک ریکرڈ سے ثابت کرتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں تو پھر ہی کوئی یقین کرے گا نا. دیکھیں کچھ چیزیں مانگنے والی نہیں ہوتی. آپ کسی سے ٹرسٹ نہیں مانگتے, آپ کسی کو نہیں کہتے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو. جب وہ ٹرسٹ وردی ہو جائے, دیکھو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کون ٹرسٹ وردی ہے, کون ٹرسٹ وردی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے نا, جن لوگوں سے بھی آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ میں ٹرسٹ. ایک ماں باپ جو ہیں اپنے ہی گھر میں 5 بچوں میں سے ایک پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس پہ کر سکتے ہیں, ایک پہ نہیں کر سکتے, ایک پہ تھوڑا کر سکتے ہیں. تو والدین کو بھی تو پتہ ہوتا ہے نا, میاں بیوی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. لیکن جب یہ ایشوز اٹھتے ہیں تو خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم جواب دہی کرتے ہیں اور اس پرواہ کو بھول جاتے ہیں کہ تعلقات نہیں خراب کرنے. یعنی جواب دہی کرنی ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے جواب دہی. یعنی کسی بھی بندے کو آپ جب جواب دہی کرتے ہیں کہ تم رات 2 بجے کیوں آئے ہو, تو
وہ آگے سے کوئی اچھا جواب تو نہیں نہ دیتا جڑا 2 بجے آیا, وہ اچھا جواب تو نہیں دے گا. اگر 12-1 بجے بندہ سو کے اٹھا ہے, والد تو پوچھے گا نا کہ یار یہ 2 بجے تم سو کے اٹھے ہو اور رات تم 4 بجے آئے تھے, تو اس سے خطرہ پیدا ہو جائے گا نا کہ ان دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو اس خطرے کو کیسے ٹالنا ہے, اس خطرے کو کیسے ٹالنا ہے؟ دیکھیں پیشنٹ کے تو ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے نا انفلیمیبل. جیسے آپ نے کبھی دیکھا نا یہ پٹرول کا جو ٹینکر ہوتا ہے جو پٹرول پمپوں پہ آتا ہے تو اس پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے انفلیمیبل, خطرہ, ہائیلی انفلیمیبل. ڈینجر لکھا ہوتا ہے بڑا بڑا سا, لکھا ہوتا ہے, خطرہ بھی بہت بڑا لکھا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر آپ احترام جاری رکھتے ہیں, پیار کا کوئی ایڈا مسئلہ نہیں, بے شک کرو نہ کرو وہ ایک الگ چیز ہے, احترام جاری رکھتے ہیں اور جواب دہی جاری رکھتے ہیں, اور جواب دہی میں جو خطرات ہیں ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ باڈی لینگویج نہ اپنی خراب ہو جائے, آواز اونچی نہ ہو جائے اور الفاظ کا انتخاب غلط نہ ہو جائے. کیے جا سکتے ہیں نا. دیکھیں جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو الفاظ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے چن لو, مجھے چن لو, مجھے چن لو, اور آپ نے چننے ہوتے ہیں. اگر آپ پریکٹس کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ چننا ہے کہ یہ لفظ چننا ہے, اور ہمیشہ ملتے جلتے لفظ بھی مختلف معنی رکھتے ہیں. ٹھیک, تو جب آپ اپنی لینگویج بولتے ہیں جیسے کہ ہماری زبان پنجابی اردو ہے, تو ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہوگا. لیکن سب سے زیادہ جو فصیح و بلیغ زبان ہے وہ انگلش ہے, کیونکہ انگلش میں ایک بات کے لیے 50 لفظ ہیں, جھوٹ کے لیے 40 ورڈز ہیں, یعنی جھوٹ 40 قسم کا ہوتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے لفظ ہیں, تو ووکیبلری تو چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ باڈی لینگویج صحیح رکھنی ہے. تیسری بات ہے کہ انکنڈیشنل ریگارڈ رکھنا ہے. انکنڈیشنل ریگارڈ بڑی مشکل چیز ہے, یہ پروٹوکول نہیں ہوتا. انکنڈیشنل ریگارڈ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں جو چھپا ہوا ہے. انکنڈیشنل ریگارڈ, اگر آپ کو کوئی چکن کڑھائی کھلاتا ہے, پراٹھے کھلاتا ہے تو وہ پروٹوکول ہے. لیکن اگر کوئی دل میں انکنڈیشنل ریگارڈ رکھتا ہے تو وہ ایک خفیہ بہت گہرائی میں چیز ہے جسے سنبھال کے آپ نے رکھا ہوا ہے دل میں, اور اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے چہرے سے, آپ کے چہرے کے جو 64 مسلز ہیں وہ اس کا تاثر بنا دیں گے. ہمارے چہرے کے 64 مسلز ہوتے ہیں اور وہ مل جل کے تاثر بناتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں 1991 میں ایک سرکاری دورے پہ امریکہ گیا, تو وہاں انہوں نے ہمیں مختلف علاج گاہیں دکھائیں, اور ڈیلنسی اسٹریٹ سان فرانسسکو میں ایک بہت پرانا ادارہ ہے جو ریہیبلیٹیشن کا ادارہ ہے, جس کو ڈاکٹر میمی سلبرٹ چلاتی ہیں, اور وہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, اور 1974 سے وہ ڈیلنسی اسٹریٹ کو چلا رہی ہیں. ان کے جو مریض ہوتے ہیں وہ یا تو جیل سے آتے ہیں یا اسٹریٹ سے آتے ہیں. اب دونوں ہی سوچ لیں کہ جو جیل سے آتے ہیں یا اسٹریٹ سے آتے ہیں تو ان کے حالات کیا ہوں گے. جیل سے جو آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو 10 سال یا اس سے زیادہ قید کی سزا ہوتی ہے مختلف جرائم میں. جو اسٹریٹ سے آتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہوگا, ڈرگ ایڈکٹس, دیگر لوگ. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے ایک بندہ ملا, گروپ کے ساتھ بات کر رہے تھے, اس کا نام تھا جیمز, مسٹر جیمز, اور اس کو سب جیمی کہتے تھے. اور اس کے بارے میں جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے فوراً میری توجہ اس نے کھینچ لی کہ اس کے چہرے پہ 3 چاقو کے نشان تھے چہرے پہ. اور پھر ڈاکٹر میمی سلبرٹ نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ جو ہونہار نوجوان ہیں آپ کے سامنے, یہ بچپن سے ہی یہ جرائم پیشہ اور اس قسم کی سرگرمیوں میں رہے, اور یہ پہلے شکاگو میں ہوتے تھے, لیکن شکاگو کی جو پولیس ہے ان سے جب بہت تنگ آ گئی تو ایک دن انہوں نے ان کو پکڑا اور جہاز پہ بٹھایا, نیک تمناؤں کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا کہ تم سان فرانسسکو چلے جاؤ جو کہ تمہارا اصل جو ہے گھر بار ہے. اور جب وہ سان فرانسسکو پہنچا تو اس کے والد نے اس کو ویلکم کیا کہ گینگ کو تمہاری بہت ضرورت تھی, تو اچھا ہوا تم آ گئے. اور اس کے بعد اس نے بڑے جرائم کیے, وہ ہیروئن ایڈکٹ بھی تھا اور اس نے بہت ٹیرر پھیلایا ہوا تھا, لیکن ایک دفعہ پھر اس کو 18 سال قید ہو گئی.
اور وہ وہاں پہ ڈیلنسی اسٹریٹ پہنچ گیا. اس نے درخواست کی کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپشن یہ ہوتی ہے کہ یا آپ 18 سال قید گزاریں یا پھر آپ 3 سال ڈیلنسی اسٹریٹ میں رہیں اور سدھرنے کے مراحل میں سے گزریں. تو لوگ اکثر وہاں چلے جاتے ہیں کہ سدھرنا کیا ہے, لیکن چلیں 3 سال گزار لیتے ہیں, لیکن پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا کہ وہ سدھر جائیں گے. یہ حادثہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب وہ یہ باتیں مجھے بتا رہی تھی تو میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں 3 چاقو کے نشان چہرے کے اوپر تھے, لیکن میں نے جب غور سے دیکھا تو اس کے چہرے سے ایک ایک روئے سے شفقت جھلک رہی. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی کے بارے میں آپ نے ایک تازہ کہانی سنی ہو, ساری زندگی کے جرائم کی کہانی سنی ہو, اور چہرے پہ 3 نشان ہو, اور وہ ڈیلنسی اسٹریٹ کا سیکنڈ ان کمانڈ ہو, تو آپ اس کے چہرے پہ دیکھیں تو آپ کو, اور وہ بلیک ہو, تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے چہرے کے ایک ایک روئے سے شفقت جھلک رہی تھی. کیا یہ پاسبل ہے؟ پاسبل ہے, کیونکہ آپ کے چہرے کے جو انڈیکس ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو آپ کا چہرہ ٹھیک ہے, اگر دل ٹھیک ہے تو آپ کا چہرہ ٹھیک ہے. تو جو 2 سنہری رویے ہیں, یہ ساری بات اس کی ہے کہ جو لوگ بھی ڈیلنسی اسٹریٹ جاتے ہیں, جاتے ہی ان کو سب سے پہلے ایسے فرش صاف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو پہلے ہی صاف ہوتے ہیں. وہ ایک طرف سے صاف کرنا شروع کرتے ہیں, دوسری طرف میں بڑا پریشان ہوں, میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, کہ وہ ان کی ڈرل ہے, یہ ان کی گولف ہے, کل سے کریں نا تو کوئی منع نہیں کرے گا. اصل میں ان کا ماڈل اور ہے, ہمارا ماڈل اور ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ماڈل کمپیریبل نہیں ہے, تو مینو کی ضرورت ہے, سارے کام میں ہی کرنے. میں آپ کو صرف یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر ماڈل جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ماڈل ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی اسٹیل مل اگر کسی نے بنائی ہے تو وہ ٹیکسٹائل مل بھی بنا سکتا ہے, یا کوئی یونیورسٹی بھی پھر بنا سکتا ہے. پروجیکٹس میں فرق ہوتا ہے. ہمارا ماڈل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں صرف وہ مثال دے رہا تھا کہ جو جرائم پیشہ یا اسٹریٹ ایڈکٹس ہوتے ہیں, جن کے والدین ان سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور جرائم پیشہ ہونے کی وجہ سے ان کو 14-18 سال کی قید ٹھک جاتی ہے, تو ان کے لیے وہ ماڈل ہے جس میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر نئے آنے والے مریض کو سنبھالنا ہے. اور یہ ایک چین ری ایکشن انہوں نے, کیونکہ وہاں نہ کی گنجائش نہیں ہوتی, اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے, پر دیٹ از اونلی اے ون ٹائم فیسلٹی. اگر کوئی چلا گیا تو وہ واپس کہاں جائے گا؟ جیل. اور پھر وہ جیل جائے گا تو وہ جو ٹائم اس نے وہاں گزارا ہے وہ گنا ہی نہیں جائے گا, اور وہ دوبارہ کبھی ڈیلنسی اسٹریٹ نہیں جائے گا. اٹس اونلی اے ون ٹائم فیسلٹی, اور اس کی دیواریں 3-3.5 فٹ اونچی ہے. وہ ایک ماڈل ہے جس میں ایک بندہ جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا نہیں کرنا. اور جو اسٹریٹ والا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم آنا چاہتے ہو تو روزانہ آ کے ہمارے برآمدے میں بیٹھو. ان کا ایک برآمدہ ہے اور وہ برآمدے میں آ کے بیٹھتا ہے اور 2.5-3 گھنٹے بیٹھتا ہے, اس کو ملتا کوئی نہیں, اور اس دوران ٹائم ختم ہو جاتا ہے, کہتے کل آنا. اور وہ جو کئی دن ایسے کرتا ہے, برآمدے میں آ کے بیٹھتا ہے, تو پھر ایک دن اس کو بندہ ملتا ہے کہ یار ایک سیٹ خالی نکلی ہے, تم اس میں آ جاؤ. ڈیلنسی اسٹریٹ میں 25 بزنس ہیں اس کے چاروں طرف, اور ان بزنسز میں وہ لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ بزنسز ہوتے ہیں لانڈری کے, موٹر میکینک کے, یا سامان شفٹ کرنے کے, یا ریسٹورنٹس ہوتے ہیں جس میں شراب بھی پیش کی جاتی ہے, اور شراب وہ پیش کرتے ہیں جن کی اپنی ایڈکشن کے مسائل ہیں, اور وہ صرف شراب پیش کرتے ہیں, اسے پیتے نہیں. اور وہ برتن دھوتے ہیں, اور وہ روٹی پکاتے ہیں, اور وہ کھانا پکاتے ہیں, اور ان کو پڑھنا لازمی ہے. وہ زیادہ تر ان پڑھ ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انگریز سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ ان پڑھ ہوتے ہیں, جرائم پیشہ ہوتے ہیں, اور ان کو وہ میٹرک تک کا کورس کرا دیتے ہیں 2-3 سالوں میں. اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو تو کچھ اور آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں. اور وہ جو ان کی ٹاپ کمپنی ہے, وہ کمپنی سامان شفٹ کرنے والی ہے, کہ لوگ امریکہ میں چونکہ بڑے مصروف ہوتے ہیں تو وہ اپنا گھر بدلتے ہیں, تو وہ خود سامان شفٹ نہیں کرتے, وہ کسی کمپنی کو کہتے ہیں. ان کمپنیز کو موونگ کمپنی کہتے ہیں, اور جو سب سے قابل اعتماد موونگ کمپنی ہے وہ ڈیلنسی اسٹریٹ کی ہے. اور اس کمپنی میں جو کام کرنے والوں کا سربراہ ہے وہ 3 چاقو والا جرائم پیشہ آدمی ہے, جس کا دل اور جس کا سب کچھ بدل گیا. وہ جو سدھرنے نہیں آیا تھا وہ سدھر گیا. اب یہ ماڈل ہمارا اس سے کمپیریبل نہیں ہے. ہمارا ماڈل جو ہے, جو لاڈلے ہیرے بچے ہیں
ان کے متعلق ہے، اور یہاں وہ چیز کام نہیں کرے گی جیسے وہاں یہ چیز کام نہیں کرے گی. تو یہاں پہ پھر جو ماڈل ہے اس میں سنہری رویے کچھ اور ہیں. اس میں سنہری رویے یہ ہیں کہ آپ نے عزت اور احترام کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں ان کو لوٹا دینی ہے. نہ ان کی بیوی کا خرچہ اٹھانا ہے، نہ ان کے بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے جھوٹ سچ بولنا ہے، نہ ہی ان کو کور اپ کرنا ہے، نہ ہی پولیس میں پھنسے تو چھڑانا ہے. اور یہ باتیں ان کو پہلے بتا دینی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہم پیچھے نہیں آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہوا. میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ جب ابھی 16 سال کا تھا تو وہ میری گاڑی لے کے تو کہیں بھی نکل جاتا ہوتا تھا لاہور کینٹ میں. تو مجھے جس دن پتہ چلا تو میں نے اسے بلا کے کہا، میں نے کہا دیکھو تم گاڑی لے کے نکل جاتے ہو، اور اگر تمہیں کبھی پولیس کا سامنا ہوا میں نہیں آؤں گا. میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ کام مت کیا کرو. یو آر انڈر 18، یو ڈونٹ ہیو اے لائسنس. جب میں اس سے یہ بات کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. اگلے 3-4 دن ہمارے درمیان بڑی خاموشی رہی، اور پھر میں نے اسے کھانے پہ بلایا اور ہم جا کے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ تم کس بات پہ ناراض ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بات پہ ناراض ہوں، اتنے آپ کے تعلقات ہیں اور میں اگر پولیس میں پھنسوں تو آپ جو ہے میری کوئی مدد نہیں کریں گے، مجھے وہیں بیٹھے رہنے دیں گے، تو مجھے آپ مشکل میں میرے کام نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں، تم سمجھے نہیں. میں جب یہ تصور کرتا ہوں کہ تم پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہو تو اس تصور سے میری جان نکل جاتی ہے. میں تمہیں اس پوزیشن میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا. تمہیں میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ایسا مت کرنا. تھوڑی تھوڑی بات اس کو سمجھنے لگنے لگی، اس کے بعد زیادہ بات سمجھنے لگی، اچھی طرح سمجھ میں آنے لگی بات. اس کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گئی. کوئی ایسا کام مجھے نہیں کرنا جس میں کوئی وائلیشن ہو، اور یہ وقت سے جس کے ساتھ آپ جو کچھ کرتے ہیں پہلے آپ اس کو بتاتے ہیں. یہ رول ہے مینجمنٹ کا کہ جس کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ پہلے آپ اس کو بتاتے ہیں. اور ہم دونوں ایک موقع پہ، اس کے بعد اس واقعے کے بعد ہم دونوں ایک موقع پہ امریکہ گئے ہوئے تھے، اور ہم دونوں کی کچھ ٹریننگز تھیں، کچھ بیٹے کی ٹریننگز تھیں، کچھ میری ٹریننگز تھی الگ جگہ پہ. تو وہ ٹریننگ سے فارغ ہو کے تو ہم اورلینڈو چلے گئے جہاں یہ ڈزنی لینڈ ہے. اورلینڈو جب ہم چلے گئے تو اگلے دن پھر ہم نے میامی جانا تھا، اور ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے ہالیڈے ان میں، اس سے جب ہم میامی کے لیے نکلنے لگے، جو کہ ہم نے بس پہ جانا تھا، کوئی 200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو ہمارے پاس کچھ سوٹ کیس تھے جو کہ میامی لے جانے کا مقصد نہیں تھا، جو ہم نے واپس پھر وہیں آنا تھا. تو وہاں ہوٹل میں یہ سہولت ہوتی ہے، اگر آپ نے واپس آنا ہے تو آپ اپنا سامان وہاں رکھ سکتے ہیں. تو میں نے ریسیپشن والوں کو کہا کہ یہ 2 سوٹ کیس ہیں جو آپ رکھ لیجئے، تو واپس آئیں گے تو ہم پھر 2 دن رہیں گے، تو اس کے بعد ہم نیو یارک چلے جائیں گے. وہ اس بندے نے کہا کہ میں سوٹ کیس اندر رکھ دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، وزنی ہے، میں خود ہی رکھ دیتا ہوں. تو میں نے ان سوٹ کیسوں کو اٹھا کے تو اندر جس جگہ انہوں نے یہ بنایا ہوا سسٹم وہاں رکھ دیا. اس کے بعد ہم بس کے اوپر بیٹھ کے تو اورلینڈو سے میامی کی طرف روانہ ہو گئے. اور جب ہم آدھے راستے میں پہنچے تو ایک جگہ پولیس نے گاڑیوں کی مدد سے اس بس کو گھیرے میں لے کے تو روک لیا، اور ہمارے نام لے کے پوچھا کہ یہ 2 لوگ کون ہیں. تو ہم نے بتایا کہ ہم ہیں، اور اس کے بعد پولیس نے ہمیں اتار دیا اور بس کو کہا کہ آپ جائیں. ہمیں سامان سمیت اتار لیا، اور سامان سمیت اتار کے تو ہمیں پولیس اسٹیشن لے گیا پولیس والے، اور ہم سے کچھ سوال جواب عجیب و غریب کرنے لگے، جیسے کوئی ہم ٹیررسٹ ہوتے. وہ یہ سوال جواب کچھ کرنے لگے. شروع میں ہی ہم دونوں کو انہوں نے الگ کر دیا، اور تھانے پہنچ گئے. 11 بجے رات کے، 12 بج گئے. کوئی ایک پولیس آئے، کوئی ایک چلا جائے، کوئی بات بھی نہ بتائیں. ہم نے ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیے. کوئی تقریباً رات کے 1:30 بجے FBI کا ایک بڑا افسر آیا، اس نے آ کے بات کی، اور اس نے کچھ معلومات مانگی دی. انہوں نے وہ انٹرنیٹ پہ ہماری ویب سائٹ دیگر چیزیں دیکھیں اور کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو فارغ کر دیں گے. ہم نے کہا کہ فارغ کر دیں گے تو یہ تو ایک چھوٹا سا دیہات ہے، تو ہم کہاں جائیں گے، ہم نے تو وہاں جانا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ آپ کو کسی ایسے ہوٹل میں چھوڑ دے گا جہاں آپ رات کا باقی حصہ گزار کے تو سویرے آپ آگے جہاں جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. تو میں نے پوچھا اس کو کہ ہوا کیا؟
उसने कहा हुआ ये था कि आपने जो सूटकेस 2 वहाँ रखे थे, तो उस बंदे ने कहा था कि ये मैं उठा के अंदर रख देता हूँ, और आपने कहा था कि नहीं मैं खुद ही रख देता हूँ। तो मैंने कहा फिर? कहते जब बाद में उस बंदे ने उस सूटकेस को उठा के देखा तो वो बहुत वजनी थे, तो उनको शक पड़ गया कि इसमें कोई बारूद या कोई ऐसी चीज़ है। लिहाजा उन्होंने होटल के 484 कमरे, बहुत बड़ा होटल था, वो सारे खाली कराए और इमरजेंसी डिक्लेयर की और CNN पे खबर नशर हो गई। अच्छा, CNN पे खबर नशर हो गई और कहता है ये हुआ सारा वाकया, और बाद में हमने फिर सिक्योरिटी के साथ उसको जब सूटकेसों को ब्लो अप किया तो उसमें 250 किताबें थी। तो कहते हैं आप कौन लोग हैं? उसके बाद उन्होंने खैर हमारी को खातर तवज्जो की, खाना पीना कुछ ऐसा चीज़ भी मंगा के दी, और फिर एक पुलिस अफसर जो कि ड्रंक हो चुका था पूरी तरह, क्योंकि वो हमारे साथ तफ्तीश करते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद पी के आता था, और वो फिर हमें छोड़ के एक छोटे से होटल में तो वो चला गया। तो मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात अगर आप किसी की भी जिम्मेदारी उठाएंगे जो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, किसी की जिम्मेदारी है, तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों दफ़ा देख चुके होंगे कि आप किसी की जिम्मेदारी उठाते हैं इन गुड फेथ, और नेकी बर्बाद और गुनाह लाजम हो जाता है। और हम सुबह फिर मियामी गए, मियामी से 1 आध दिन रह के वापस फिर होटल में आए, तो देखने वाला था माहौल। वो इतने शर्मिंदा थे जिसके हिसाब नहीं। वो उन्होंने हमारे लिए नए सूटकेस रखे हुए थे, और उन्होंने हमें एयरपोर्ट पहुंचाने का बंदोबस्त भी किया हुआ था, और उन्होंने न्यूयॉर्क में हमें ऑफ़र भी की कि उनके होटल में हम फ्री स्टे कर सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हमारा अपनी बुकिंग है, अपना तरीक़ेकार है। तो मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में मुश्किलात इस तरह की आ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे, हर मुश्किल के पीछे हमारा हाथ होता है। क्या मानते इस बात को कि हर मुश्किल के पीछे कहीं ना कहीं हमारा हाथ होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा हाथ होता है जो कि हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। वैसे ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ हमें बहुत सिनर्जाइज करने की ज़रूरत होती है, हमें बड़े लेन देन की ज़रूरत होती है, और जानवरों से इंसान सिर्फ इस वजह से मुमताज़ है कि इंसान लेन देन करता है। लेकिन जो लेन देन है वो लेन देन होना चाहिए, वो ये नहीं कि एक पार्टी दिए जा रही है, दूसरी पार्टी लिए जा रही है। इससे आखिरकार रंजिश जन्म लेगी। लेन देन जो है 7 हैबिट्स में से 6ठी आदत है, जिसे सिनर्जी कहते हैं। क्या आप सिनर्जी को समझते हैं? अभी देखें ज़रा, अभी अगर आप नहीं समझे तो अभी आप फटाफट समझ जाएंगे। पानी सर को पानी डॉक्टर भी पानी ओके। पेशेंट को कहीं डांस करने आके कह दे किसी को अगर आता है असद को देख ले कोई मानने वाला हो तो
سنرجی کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ رضوان صاحب لین دین جو ہے آج کل تے پٹرول جو ہے زیادہ مہنگا ہے، لڑکیوں میں بڑا جذبہ ہوتا ہے اور لڑکوں میں اتنا جذبہ نہیں ہوتا. پٹرول پہ مان دیں. جو سادہ سے دو رویے ہیں، عزت کے ساتھ ذمہ داریاں کسی بندے کو لوٹا دینا، اور دوسری بات اس کے ساتھ کہ اس کی مدد علاج کے معاملے میں کرنا، تو پھر وہ خود آئے گا. جب وہ خود آئے گا تو آپ کو ٹیم نہیں بلانی پڑے گی، جب وہ خود آئے گا تو ٹیم نہیں بلانی پڑے گی، جب ٹیم نہیں بلانی پڑے گی تو انڈور کی بھی ضرورت نہیں، پھر بھج کے خود آئے گا. آپ تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. میرے پاس روزانہ 2-4 ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو بھاگ کے آتے ہیں، اور وہ کبھی ایک دن بھی اندر نہیں رہتے، اور وہ بھاگ کے آتے ہیں اور اپنے دن پہ اپنے ٹائم پہ صحیح ٹائم پہ پہنچتے ہیں، اور 70 منٹس بات چیت ہوتی ہے، کچھ ہوم ورک دیتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنا وائس میسج بھیجتے ہیں، پھر اس کا جواب دے دیتے ہیں. انڈور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ دستیابی یقینی ہو. اگر کوئی دستیابی انڈور کے بغیر یقینی بنا دیتا ہے تو انڈور کی کیا ضرورت؟ لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. ابھی یہ تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. لازمی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو انڈور چاہیے ڈی ٹاکس کے لیے تو مل جائے گا. کیونکہ ڈی ٹاکس کیا ہوتا ہے جی؟ اویلیبلٹی. دستیابی جو ہے یا اویلیبلٹی یقینی بنانا جو ہے نا، وہ بہت ضروری ہے. اور وہ اویلیبلٹی اگر کوئی ویسے ہی بڑھ چڑھ کے دے دے اپنی اویلیبلٹی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ایسا کوئی آپریشن تھیٹر میں تو نہیں لے جانا ہوتا جیسے اسپتالوں میں ہوتا ہے. یہ تو وہی ہے نا کہ جو بات ہے، جو ہوم ورک ہے، وہ کر لیا جائے. اور اگر بیچ میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی مجھے 5-6 دن، خود ہی کہ مجھے 5-6 دن اندر کر دے. اور یہ چیز وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے نشہ چھوڑ دیا ہوا ہے، سال ہو گیا ہے، لیکن کوئی مشکل سا وقت آ گیا ہے، ذہنی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، کوئی مسائل پیدا ہو گئے، تو کہتے ہیں میں 2-4 دن کے لیے آنا چاہتا ہوں، شاید ریفریشر کے لیے، تھوڑا سمجھ میں آ جائے، مجھے بھولے ہوئے سبق جو ہے وہ یاد آ جائے. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. پیشنٹس کو جو اندر رہنا پڑتا ہے، جو کہ تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے رہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر نہیں ہوتا. اور ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر اس لیے نہیں ہوتا، نشے کا مزہ ان کو ملتا ہے، نشے کی تکلیفیں والدین جھیلتے ہیں. اور یہ پارٹنرشپ بڑی مزے کی ہے. یعنی اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہو اور وہ کہے کہ جی جو بھی نقصان ہوگا وہ میں لوں گا، جو بھی نفع ہوگا وہ آپ لیں گے، تو کتنا مزیدار پارٹنرشپ ہے. تو یہ چیز جو ہے اچھی طرح سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عزت کے ساتھ ذمہ داریاں لوٹانا، کور اپ نہیں کرنا. اور یہ چیزیں طے شدہ ہے، انٹرنیٹ پہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی سنگل ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنا لیں تو آپ کی جو جان چھوٹ جائے نشے کی بیماری سے، اگر کوئی سنگل چیز آپ جاننا چاہتے ہیں ایز اے ہول، اگر آپ کوئی سنگل فیکٹر جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیسے جان چھوٹ سکتی ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ شیم سے نکل جائیں، اگر آپ کو اس بات کی پرواہ نہ رہے کہ کس کو پتہ چلتا ہے کس کو پتہ نہیں چلتا، اس بات کی پرواہ نہ رہے، اگر آپ کو اس بات کی پرواہ ختم ہو جائے اور آپ ساری توجہ اپنی نشے کی بیماری سے نجات کی طرف لگا دیں، یہ سوچے بغیر کہ کس کو پتہ ہے کس کو نہیں پتہ، اگر آپ آدھا وقت یہ سوچتے رہتے ہیں تو پھر آدھے وقت میں کام نہیں ہوگا. اچھا، یہ بات صرف نشے کی بیماری کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی بیماری ہو، اگر آپ اسے چھپا رہے ہیں آپ اچھا علاج نہیں کر سکتے، چاہے وہ ڈائبٹیز کی بیماری ہو، چاہے دل کی بیماری ہو. کیونکہ اگر بیماری ہے تو 100% آپ کی جو ایفرٹ ہے یا توانائی ہے وہ بیماری کے خلاف جد و جہد میں ہونی چاہیے. آپ کو 2% بھی اس میں سے اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے کسی اور فیکٹر پہ. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب تک آپ دوسرے کو نہیں بتاتے تب تک آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا. کسی بھی بات کو اگر آپ اپنے بارے میں کسی بھی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہی بات جب آپ دوسرے کو بتاتے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آتی ہے. جب تک آپ منہ سے نہیں بولتے آپ کے کان نہیں سنتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بات منہ سے بولی ہوئی سمجھ میں نہیں آتی، کانوں سے سنی ہوئی سمجھ آتی ہے. تو جب آپ کسی بندے کو بتاتے ہیں کوئی بھی بات، مثال کے طور پر آپ کسی بندے کو بتاتے ہیں کہ یار میں بے روزگار ہوں، تو اس دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بے روزگار ہیں.
اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا چلتا. جب بھی آپ کسی کو بتاتے ہیں نا تو اس وقت وہ بات پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلتی ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا یار میرا ویٹ جو ہے نا وہ 15 کلو زیادہ ہے تو سمجھے اس دن آپ کو پتہ چل گیا. یعنی جب آپ اپنے حوالے سے کوئی بات زبان پہ لاتے ہیں آپ کو بھی اسی دن پتہ چلتی ہے. اس سے پہلے ایک خواب سا ہوتا ہے اور حقیقت نہیں ہوتی. تو ہمیشہ جب ہماری اپنی کوئی کمی کمزوری ہوتی ہے تو ہم کسی سے بات کرتے کہ یہ بات ہے تو آپ سمجھیں کہ اس دن آپ کو پتہ چل گیا.